لسبیلا حادثے کی انکوائری میں اہم انکشافات، 18 بھارتی اکاؤنٹس بھی فوج مخالف پروپیگنڈے میں ملوث نکلے۔ وزارت داخلہ کی 6 رکنی کمیٹی نے انکوائری مکمل کر لی، سیاسی جماعتوں کو کلین چٹ مل گئی۔ پروپیگنڈا انفرادی عمل قرار، 19 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ انکوائری کمیٹی نے رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کرا دی۔ جج کے خلاف بیان عمران خان کو مہنگا پڑ گیا۔ توہین عدالت کیس میں شو کاز نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کو 31 اگست کو طلب کر لیا۔ عمران خان نے شہباز گل کا ریمانڈ دینے والی جج کے خلاف ایکشن کی دھمکی دی تھی۔ کچھ مخصوص لوگوں نے ریاست کو اپاہج بنا دیا، خاتون جج کو نام سے مخاطب کر کے پکارا گیا۔ فیصلہ خلاف آنے پر عدالت مخالف بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا سابق وزیر اعظم سے ایسے بیانات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے اقدامات کی روک تھام کیوں نہیں کرتے؟ جج کو دھمکی دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹس خوش آئند قرار۔ شہری رحمان کہتی ہیں دھمکیوں کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو یہ رواج بن جائے گا۔ عمران خان خود کو قانون اور عدالتوں سے بالاتر سمجھتے ہیں، غلطی تسلیم کرنے کے بجائے ملک بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ Just a political case. It's the funniest case that the government has filed recently. This is just another series of this kind of political retribution. And Imran Khan actually in a public gathering said that I will file a case against the magistrate. So on that statement, he is booked in a terrorism case, that he is threatening a magistrate for filing a case against him. فواد چودھری نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے کیس کو مسخرہ خیز اور سیاسی انتقام کی کڑی قرار دے دیا۔ فواد چودھری نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ عمران خان نے شہباز گل کے خلاف تشدد کا نوٹس نہ لینے پر کیس کرنے کا کہا تھا، جسے دھمکی کا تاثر دے کر عمران خان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کی دنیا بھر میں بازگشت، عالمی اداروں کا شفاف تحقیقات اور انسانی حقوق کی پاسداری کا مطالبہ، اقوام متحدہ کے ترجمان کا قانون کی حکمرانی کے احترام پر زور۔ امریکی حکومت کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ جمہوری، آئینی اور قانونی ضوابط کی حمایت کرتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ایک اور مقدمہ درج۔ مقدمے میں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی نامزد، مراد سعید، فواد چودھری، فیصل جاوید، شیخ رشید اور اسد عمر شامل۔ پہلے دباؤ میں آیا تھا نہ اب آؤں گا، عمران خان کا دو ٹوک موقف۔ تحریک انصاف کا جلد الیکشن کرانے کے لیے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ، چیئرمین پی ٹی آئی شیڈیول کے مطابق جلسے کریں گے۔ مشاورتی اجلاس میں عمران خان کو ضمنی انتخابات کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ عمران خان صرف اور صرف انتشار چاہتے ہیں، اداروں کو نقصان پہنچانے کی روش پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کی تنقید، کہا بدمعاشی کی سیاست اب ملک میں نہیں چل سکتی۔ سیاسی محاذ پر تلخیاں مزید بڑھنے لگی، خیبر پختونخوا حکومت نے بھی کمر کس لی۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات پر پی ڈی ایم قیادت پر مقدمات درج کرانے کا فیصلہ۔ مقدمات علی امین گنڈاپور کی شکایت پر کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت درج ہوں گے۔ شہباز گل کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کیا گیا۔ گزشتہ شب شہباز گل کے کمرے سے پسٹل برآمد ہوا تھا۔ پولیس شہباز گل کے فلیٹ سے برآمد موبائل اور سیٹلائٹ فون کا فورنسک کرائے گی۔ 3 کروڑ صارفین ہیں، ان میں سے 1 کروڑ 70 لاکھ صارفین کو اب یہ اضافی جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جو ہے نہیں دینا پڑے گا۔
تاجروں پر فکس ٹیکس ختم، 1,71,00,000 بجلی صارفین کو اضافی فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے تاجروں اور عوام کے لیے ریلیف کا اعلان کر دیا۔ ہر اقدام سے IMF سے مشورہ کرنے کا اعتراف، مہنگائی پر جلد قابو پانے کی نوید سنا دی۔ لوگوں کی تو کمریں توڑ دی انہوں نے، گھر برباد کر دیے، پیٹرول ڈیزل وغیرہ 100% بڑھ گیا۔ الیکٹریسٹی جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی گرائیں گے، گرے گی جولائی وغیرہ، وہ گرا دی انہوں نے۔ مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے، معاشی ترقی کی رفتار نیچے جا رہی ہے۔ سینسٹیو پرائس انڈیکس 17% سے 42% پہ چلی گئی ہے، اور جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے 12% سے 24.5% پہ کڑی ہے، اور یہ جناب نکلے تھے مہنگائی مارچ کرنے۔ تحریک انصاف کی اقتصادی ٹیم نے ملک کی موجودہ معاشی حالت کو تباہ کن قرار دے دیا۔ PTI رہنماؤں نے کہا معاشی بحران سے نکلنے کا واحد حل نئے انتخابات ہیں۔ آئندہ ماہ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے ساتھ بے روزگاری پھیلنے کا شدید خطرہ ہے۔ The news, of course, is that the IMF program is fully back on track. We will have the IMF board meeting in about 6 days in Washington, D.C. That will release $1.2 billion in financing and will also catalyze multilateral and bilateral lending. And so over the rest of the fiscal year, we do expect our reserves to go up to $16 billion. IMF پروگرام کے دوبارہ شروع ہونے سے بیرونی پوزیشن میں بہتری کی توقع ہے۔ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضی سید کی بین الاقوامی میڈیا سے بات چیت، کہا رواں مالی سال زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً $16 ارب تک پہنچ جائیں گے، آئندہ چند ماہ میں مہنگائی کی شرح میں کمی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر کے وزیر ٹرانسپورٹ نے دوحہ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے CEO سے ملاقات، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو کا سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کے مسائل سنے، ہر ممکن امداد کی یقین دہانی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا سیلاب متاثرین کی فوری مدد کی ضرورت ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ سانگھڑ میں تیز رفتار کار پانی میں ڈوب گئی، 3 افراد جاں بحق۔ سندھ میں اموات 234 ہو گئیں، لاکھوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں برباد، اشیاء تباہ۔ گلارچی اور ساحلی پٹی میں تیز بارش سے مواصلاتی نظام درہم برہم، نشیبی علاقے زیر آب۔ بدین ٹنڈو یار ٹنڈو محمد خان میں پھر بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ بلوچستان میں بارش اور سیلاب کا قہر، 225 افراد جان سے گئے، گھروں میں پانی داخل، سینکڑوں مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ کوئٹہ سے اندرون ملک جانے والی ریل سروس تاحال بند، سکھر اور کراچی جانے والے راستے بھی بند۔ 20 اضلاع میں مزید تیز بارشوں کا الرٹ جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو کہتے ہیں مشکل کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے، ڈاکٹرز کی 12 رکنی ٹیم بلوچستان روانہ کر دی گئی۔ بلوچستان اور سندھ کو کروڑوں کی دوائیں بھجوا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا اعلان، مشکل کی گھڑی میں متاثرین کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ ISPR کے مطابق فوجی جوان سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف، متاثرین میں امدادی سامان پہنچایا گیا۔ آرمی کے 2 ہیلی کاپٹرز بھی کراچی سے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اگر بلدیاتی الیکشن میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو جماعت اسلامی بھرپور مزاحمت کرے گی، حافظ نعیم الرحمان کی وارننگ۔ کہا اندرون سندھ بارشوں کو جواز بنا کر کراچی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنا غلط ہے، الیکشن کمیشن بلیک میلرز کا اعلی کار نہ بنے۔
سندھ حکومت کراچی کے شہریوں کی تکلیف کم کر کے ٹیکسز معاف کرے، وسیم اختر کا مطالبہ۔ کہا کراچی کی ہر سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انڈر پاسز قابل استعمال نہیں رہے، قبرستان تک پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 18 روپے تک اضافے کا امکان کہ الیکٹرک کی ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں اضافے کی درخواست پر سماعت 31 اگست کو ہوگی۔